گناہ کے وبال میں ایک وبال یہ ہے کہ اللہ تعالی گناہگار کو علم کے نور سے محروم کر دیتا ہے، اور اس کا ایک وبال یہ ہے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس طرح اللہ کا تقوی اختیار کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے، اسی طرح تقوی چھوڑنے کی وجہ سے فقر دوڑ کر آتا ہے آدمی کی طرف۔ گناہ گار اپنے دل میں ایک وحشت اور دوری محسوس کرتا ہے اللہ سے، اللہ کے قریب آنے سے وہ محروم رہتا ہے، دل اس کا نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا، اور اللہ کے تقرب کی جو لذت ہے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا کی ساری لذتیں جمع ہو جائیں، دنیا کا سارا سکون مل جائے انسان کو، جب تک اس کو دل کا سکون جو کہ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے قرب میں ہے، وہ نہ ملے تو سب کچھ محروم ہے، وہ سارے سکون سے محروم ہے۔ اسی طرح لوگوں کے درمیان اور اس کے درمیان ایک وحشت پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگوں سے مراد اللہ کے نیک لوگ، انبیاء، اولیاء، صحابہ کرام اور اہل حق، اہل سنت، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہر فتنے کے وقت اس پر جمے رہیں گے۔ گناہوں کی وجہ سے یہ شخص اللہ کے نیک لوگوں سے دور رہتا ہے، نفرت کرتا ہے، اور قریب آتے ہوئے اس کو موت آتی ہے۔ آپ دیکھیں گے جن لوگوں نے بھی نبیوں کی گستاخی کی ہے، صحابہ کی گستاخی کی ہے، ائمہ اہل سنت کی گستاخی کی ہے، ان کے گناہوں کو آپ علی الاعلان دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا سبب یہی ہے کہ ان کو اس نعمت سے جو محروم کیا ہے ان کے گناہوں نے محروم کیا ہے۔ بعض سلف کا یہ قول ہے انی لا اعصی اللہ فارى ذلك فی خلق دابتی وامرأتی، کہ میں کوئی نافرمانی کر بیٹھتا ہوں، کوئی گناہ کر بیٹھتا ہوں، اس کا اثر مجھے اپنی سواری میں، اپنی بیوی میں نظر آتا ہے۔ سواری میری قابو سے باہر ہو جاتی ہے، بیوی کے اندر وہ اطاعت نہیں نظر آتی۔ سبب مجھے نظر آتا ہے واضح، جب بھی میں اللہ کی کوئی نافرمانی کر بیٹھتا ہوں اس کا اثر مجھے فوراً نظر آ جاتا ہے، فوراً اس کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طرح گناہ کے وبال میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی کے لیے سارے کام، سارے دروازے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس کام کو بھی ہاتھ لگاتا ہے وہاں اس کے لیے دروازہ بند ملتا ہے۔ ناکامی ہر وقت اس کے سامنے ہوتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی ان لوگوں کے لیے پیدا کرتا ہے جو اس کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اور جو نافرمانی کو اپناتے ہیں، گناہوں کی پرواہ نہیں کرتے، ان کے لیے آسانیاں ان کا مقدر نہیں ہیں، ناکامیاں، مشکلات ان کا مقدر ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان للحسنہ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب، جو نیکی ہے اس کی روشنی بندے کے چہرے پر آتی ہے اور دل میں نور پیدا ہوتا ہے جب آدمی نیکی کرتا ہے۔ وسعۃ فی الرزق، رزق میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، نیکی کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ وقوۃ فی البدن، جسم میں طاقت آتی ہے نیکی کرنے سے۔ ومحبۃ فی قلوب الخلق، اور لوگوں کے دل میں اس شخص کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم لوگوں کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں غلط کام کرتے، حق باطل کو خلط ملط کرنے تک چلے جاتے ہیں، اور گناہ کی سیاہی ہے۔ وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا،
آدمی جب برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے سیاہی چہرے پر آتی ہے. وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، دل میں اندھیرا پیدا ہوتا ہے. وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، اور جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے. وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، اور رزق میں کمی آ جاتی ہے. اور مخلوق یعنی اللہ کے نیک جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں اس شخص کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے. یہ غیبی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. نیکی بھی اسی کے لیے کرنی ہے. اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو وہ اسی کی نافرمانی کر رہا ہے. گناہوں سے دل اور بدن کمزور ہو جاتا ہے، اور تاریخ دلائل پیش کرتی ہے. فارس اور روم کے لشکر کتنے طاقتور تھے، اسلحے سے لیس، ٹریننگ یافتہ، مضبوط جسم، اور اس دور کے عالمی افواج میں سے بہترین افواج تھی. بلکہ وہی افواج تھی، ان سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں تھا. مہارت، جنگی مہارت میں بھی، جسمانی طاقت میں بھی، اور جنگی تیاری میں بھی. اور صحابہ کرام تلواریں بھی پوری نہیں، زرہ بھی نہیں، پاؤں میں جوتے نہیں، کھانے کے لیے راشن نہیں. لیکن وہ صحابہ کرام نیکی کے اس درجے پر تھے جس پر وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ائمہ کا درجہ دیا ہے ان کو، کہ اگر نیک بننا ہے تو ان کے جیسے بنو، اگر نیکی کرنی ہے تو ان کے راستے پر چلو. تو اہل ایمان، ان کی قوت، جسمانی قوت بھی ایمان کی بنیاد پر ہے. ان کے جسم میں جو طاقت آتی ہے، جو پھرتی آتی ہے، جو جرأت آتی ہے، جو شجاعت نصیب ہوتی ہے، وہ ایمان کی بنیاد پر ہے. اور ایمان علم کے بغیر نہیں بنتا، نعروں سے ایمان نہیں بنتا، قصے کہانیوں سے ایمان نہیں بنتا. بلکہ صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں قصے کہانیاں بیان کرنے والے شخص کو بدعتی شمار کیا جاتا تھا. جو منبر پر کہیں بیٹھ کر درس دیتے ہوئے قصے کہانیاں بیان کرتا ہے، اس کو بدعتی شمار کیا جاتا تھا، اور اس سے منع کر دیا جاتا تھا لوگوں کو، اس کی بات مت سنو. کیونکہ بنی اسرائیل کی ہلاکت کا سبب بھی یہ ہے کہ جب ان کے علماء نے قصے کہانیاں بیان کرنا شروع کر دیا، اللہ نے ان کو ہلاک کیا. حضرات گرامی، اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ توحید کا تقاضا ہے. جو ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. 3 دروازے ہیں گناہوں کے. سب سے بڑا دروازہ شرک ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑا جو دروازہ ہے وہ دین کے اندر بدعات کا ایجاد کرنا ہے. اور اس کے بعد گناہوں کا درجہ ہے. اس کے بعد گناہوں، زنا، چوری، شراب پینا، اس طرح کے کبیرہ گناہ اس کے بعد آتے ہیں. شرک اصغر، جس کو ہم کہتے ہیں شرک اصغر، ریاکاری، یہ کبیرہ گناہوں سے بڑھ کر ہے. اگرچہ شرک اصغر ہے، شرک میں چھوٹا شرک ہے. اور توحید کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ان تینوں دروازوں سے دور رہیں، شرک کے دروازے سے بھی، بدعت کے دروازے سے بھی، اور عام گناہوں کے دروازے سے بھی. شرک اور بدعت کے مقابلے میں یہ چھوٹے گناہ ہیں، زنا، چوری، ڈاکہ، قتل. لیکن ہمارے نزدیک تو سب سے بڑا گناہ جو ہمیں اچھا لگتا ہے، گناہوں کی گنتی شروع کرتے وقت نہ شرک نظر آتا ہے نہ بدعت. کسی کو سینما نظر آتا ہے، کسی کو بینک نظر آتے ہیں، سود. گناہ ہے یہ، لیکن شرک اور بدعات کے ہوتے ہوئے ان گناہوں کو ترجیح دینا، یہ اس بندے کی گمراہی کی دلیل ہے کہ اس نے نبی کا طریقہ نہیں سمجھا ہے، نبی کی دعوت کو نہیں سمجھا ہے.
اسلام کی کے منہج کو نہیں سمجھا ہے اس نے، بلکہ لوگوں کی بھی توجہ اصل جرم سے ہٹا کر ایک چھوٹے جرم کی طرف لگا رہا ہے۔ اس قوم کا کیا کریں گے جو بہت سچ بولتی ہے، بہت صاف ستھری رہتی ہے، نہ کبھی دھوکہ دیتی ہے، لیکن شرک اکبر اور شرک اکبر سے ہی پاک نہیں ہے۔ تینوں قسم کے گناہ مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ تینوں قسم کے گناہوں سے بچتا ہے۔ شرک اور بدعت تو بہت ہی بڑی چیز ہے، وہ تو چھوٹے سے گناہ کو بھی ایسے سمجھتا ہے جیسے پہاڑ سر پہ رکھا گیا ہے۔ منافق کی علامت ہے کہ جو بڑے سے بڑے گناہ کو بھی مکھی کی طرح سمجھتا ہے کہ سر پہ بیٹھا تھا اڑا دی۔ جو ہم نے گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم گناہوں کے دروازوں کو بند کریں، اور اگر کسی شخص سے گناہ ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس میں دیر مت کریں۔ اور کسی مسلمان موحد کے یہ شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ شرک اور بدعات کے دروازے کی طرف جائے، اور اہل شرک یا اہل بدعات کو ان کی عزت کرے یا ان کو پروٹوکول دے یا ان کو بھی اپنے ساتھ ملائے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا ہے، لعن اللہ من آوى محدثا، اس شخص پر اللہ کی لعنت جو ایسے شخص کو سپورٹ کرے یا اس کی مدد کرے، اس کو پناہ دے جس نے دین کے اندر کوئی بڑا حادثہ کھڑا کیا ہے، مثلا قتل کر کے بھاگا ہے مطلوب ہے، یا بغاوت کی ہے، خروج کیا ہے اور مطلوب ہے، خروج کیا ہے کسی مسلمان گورنمنٹ کے خلاف، یا کوئی عقیدہ گھڑا ہے، کسی عقیدے کا بانی ہے یا کسی بدعتی عقیدے کا داعی ہے، پھر اس کی کتاب کو اپنی لائبریری میں سجائے، اس کی کتاب کو اپنے سٹال پر لگائے، اس کو دعوت نامہ بھیجے، ہمارے جلسے میں تشریف لائیے، ہماری مسجد میں خطاب کیجئے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے کہ لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ کی رحمت سے دور ہیں یہ لوگ۔ کیونکہ یہ دروازے، بدعات کے دروازے تو آپ خود کھول رہے ہیں، لوگوں کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، جن کو بند کرنا ہے، جن دروازوں سے اس امت کی بربادی آتی ہے، اس قوم کی بربادی آئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر شر کے دروازے سے محفوظ رکھے، اور انبیاء کرام اور صحابہ اور ائمہ کے منہج پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔